جی ناظرین، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں، اور آج ہم بات کر رہے ہیں جنت البقیع کے جو مسمار کر دیا گیا تھا، شہید کر دی گئی تھیں قبریں، ان کے بارے میں، اور آپ بھی شرکت کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ۔ آپ کی اسکرین پر ہمارا فون نمبر جو ہے وہ ظاہر ہو رہا ہوگا، اور آپ اس بات پہ ٹاپک پہ جو ہے ہم سے بات چیت کر سکتے ہیں۔ علی بھائی نے بہت تفصیل کے ساتھ ہمیں بتایا کہ کیا حالات تھے جنت البقیع کے انہدام سے پہلے، وہ کس طرح سے تھا، کون اس وقت حکمران تھے، کون لوگ جو تھے کس انداز سے اور کن سیاستوں سے اور کس پروپیگنڈا سے جو ہے یہ سب سازش جو ہے وہ تیار کی گئی۔ تو اور بھی مزید جو باتیں ہیں ہم اس بارے میں کرتے رہیں گے۔ تو علی بھائی، یہ اب اس کی کیا چانسز، مطلب اگر ہم احتجاج کرتے ہیں، اگر ہم روزانہ جاتے ہیں، مطلب ہر سال ہم اس کو احتجاج کریں گے، ماڈرن دور میں یہی ریکارڈ کرایا جاتا اپنا احتجاج، تو کیا کوئی فرق پڑ، آپ کے خیال میں کچھ ہے کہ ان پہ کوئی فرق پڑ سکتا ہے؟ 1925 کی بات تھی اور اب بہت احتجاج کا مقصد یہ نہیں کہ خالی ایمبیسی کے سامنے آپ کھڑے ہوں گے تو وہ ڈر کے بنا دیں گے، بات یہ نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ ایک بیداری کی لہر کو ایجاد کرنا، اس کے جو سیاسی پہلو ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا۔ جہاں پر مذہبی پہلو ہیں، معنوی پہلو ہیں اس کے، وہ یہ کہ احتجاج کرنا آپ کا حق بنتا ہے، اور آپ سے میں سمجھتا ہوں خدا کے سوال بھی کیا جا سکتا ہے اور کیا جائے گا کہ تمہیں نہیں پتہ تھا کہ تمہارے رسول کی دختر کا روضہ گرایا گیا اور تم کیا کر رہے تھے، تم اس کے اوپر تم نے سینہ کوبی کیوں نہیں کی، تمہیں دکھ کیوں نہیں ہوا؟ اگر ایک انسان اپنے اوپر لے کر کرے کہ اس کو خبر آئے کہ اس کی ماں کی خبر بلڈوز کر دی گئی، اس کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ اور جہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ تم جب تک مجھے اپنے نفسوں سے مقدم نہیں جانو گے، اپنے ماں باپ سے زیادہ مجھے نہیں سمجھو گے، میں تمہارا مولا نہیں ہو سکتا۔ تو ہم کہتے ہیں نا ہمارے ماں باپ آپ پر فدا، بالکل، تو یہ کیسے فدا کیا؟ جھوٹ بول رہے ہیں، پھر تو جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ آپ پر ہمارے ماں باپ فدا، آپ ہماری نفسوں پر اولا، ہماری جان اپنی نہیں، آپ کے حکم کی منتظر ہے، تو پھر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس چیز سے رنجیدہ ہو رہے ہیں۔ جب انہوں نے کہہ دیا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے جو انہیں اذیت دے گا، غضبناک کرے گا، اس نے مجھے غضبناک کیا، اور جس نے مجھے غضبناک کیا اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو غضبناک کیا۔ تو جب کیا ان کی قبر کا گرایا جانا، ان کے نشانات کو مسمار کیا جانا، ان کے قبے کی بے حرمتی کی جانی، کیا رسول اللہ کو غضبناک نہیں کرے گا تو کیا خوشی میں کیا ان کو خوشی فرحت محسوس ہوگی؟ بالکل سوچنے والی بات ہے۔ تو یہ ہر مسلمان کی مسئولیت بنتی ہے کہ وہ اس کے اوپر آواز اٹھائے، اپنی طاقت کے حساب سے احتجاج کرے، مگر اس کا فائدہ سیاسی پہلو اس کا یہ ہے کہ اس سے ایک بیداری کی لہر ایجاد ہونی ہے، اور وہ لہر ایجاد ہو رہی ہے اس سے ڈر کر۔ یہ جو آپ وحشی اور بھیڑیے گروہ دیکھ رہے ہیں اس وقت، جبہت النصرہ، داعش اور القاعدہ اور طالبان اور احرار الشام اور احرار الہند اور پتہ نہیں کیا کیا نام انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، یہ سارے تکفیری اور خوارج جو ہیں وہ کفار مکہ کی جو اولادیں ہیں، یہ نقابیں الٹ کے میدان میں کیوں آئے ہیں تلواریں کھینچ کے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس بیداری کی لہر سے ڈر رہے ہیں جو مسلمانوں کے اندر ایجاد ہو رہی ہیں، کیونکہ ان کی تعداد اتنی سی ہے، انہوں نے گلے ولے کاٹے، تکبیریں پڑھی، لوگوں کو دہشت پھیلائی، اس کے بعد جب ان کا مقابلہ خدا کے شیروں سے ہوا تو انہوں نے ان کو ایسے پھاڑ دیا جیسے کلہ اجدر کو مولا علی نے پھاڑ کے بتایا تھا کہ تم میری سنت پر عمل کرو، ان کو ایسے پکڑو اور ایسے پھاڑ دو، تو ان کو کلہ اجدر کو چیرا تھا، ایسے انہوں نے داعش کو چیر دیا حزب اللہ نے، ٹھیک ہے نا۔ وہاں سے یہ مار وار کھا کے وہاں سے خوب ان کی طبیعت صاف کی گئی ہے، وہاں سے بھاگے ہیں، پہلے شام سے جو وہاں سے نکل کے عراق میں آئے تھے، پھر ابو بکر نے حکم دیا کہ بغدادی نے کہ جو افریقہ بھاگ جائیں، عورتوں کے کپڑے پہن کر، برقعے پہن کر، داڑھی بڑھا کے، ہاں لائنر وائنر لگا کے آنکھوں میں بھاگے وہاں سے، ٹھیک ہے۔ بہت سارے پکڑے گئے، خوب ذلیل ہوئے، تصویریں دکھائی ہم نے بعض دفعہ کہ یہ دیکھیں جی مومنین کو وعدہ کیا تھا جنت میں ہورے ملنے کا، یہ ابھی سے دے دی گئی۔ تو یہ سب بڑے بڑے کمانڈر وحشی جو لوگوں کے گلے کاٹ رہے تھے، وہ جو ہے وہ سرخی پاؤڈر لگائے ہوئے اور حجاب پہنے ہوئے اور عورتوں کے کپڑوں میں ملبوس ہو کے بھاگ رہے تھے، پکڑ لی گئے۔ ذلت تو ان کا قیامت تک پیچھا کرے گی، کیونکہ جو ان کی افکار ہے، تو یہ ان کی شکل جدید تھی کہ انہوں نے اسلامی بیداری کی لہر جو ایجاد ہو رہی ہے اس موج سے ڈر کے یہ وحشی گروہ جو ہے وہ میدان میں اتارے کہ یہ اسلام کا مزید نام بدنام کریں اور لوگوں کے گلے کاٹیں، اللہ اکبر کہیں، لوگوں کے گلے کاٹیں، اپنے قائد کا نام مطلب سیدنا محمد کہیں، تو کہیں کہ قائدنا، اور اس کے بعد افکار یہ کریں جو کہ رحمت بن کر خدا کی طرف سے آئے، رحمت للعالمین،
ان کا نام لیا جائے اور لوگوں پر ظلم کیا جائے. یہ انہوں نے ایک شکل بنا کے بھیجی کہ اسلام کا نام یہ جو ہے وہ بدنام کریں, اور پوری دنیا کا کون سا جو شعبہ انٹرنیٹ میں ہے جس پر ان کی چیزیں اپلوڈ نہیں ہوتی, پورے وسائل ان کو دیے گئے, تمام چیزیں لوگ بٹھائے گئے. پھر بھی مگر خدا کا وعدہ ہے کہ وہ دین کو ظاہر کرے گا, دین کو مضبوط کرے گا. جو زمین میں کمزور کر دیے گئے ان کو قوت دے گا اور اپنے دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے گا. تو لوگوں نے دیکھا, بلکہ پوری دنیا نے دیکھا, حزب اللہ کے شیر میدان میں آئے اور انہوں نے ان کو جو ہے وہ چیر کے رکھ دیا. یہ جناب زینب سلام اللہ کے حرم کی طرف بڑھ رہے تھے, ان کو ہزاروں میں موت کے گھاٹ اتارا. پھر یہ عراق بھاگے, کچھ انبیاء کے قبور کو مسمار کیا انہوں نے. اس کے بعد یہ آگے بڑھے اسی پلاننگ سے کہ کربلا جائیں گے, پہلے انبیاء کی قبریں اڑا دی جائیں تاکہ لوگوں کے دل سے انبیاء اور رسول اور ولیوں کا جو رعب ہے وہ نکل جائے. پھر ہم کربلا پہ ہاتھ رکھتے ہیں. مگر آپ نے دیکھا وہاں پر عراق میں جو ہے وہ آل محمد کے پیروکار آئے. آیت اللہ سیستانی نے فتویٰ دیا, تاریخی فتویٰ, جس کے اوپر حشد شعبی وجود میں آئی اور لاکھوں رضاکاروں نے حرکت کری جو کہ بغداد سے لے کے سامرہ اور ان کے علاقوں میں گھس کے مارا ان کو. پھر جو ہے وہ اب علمبار بھی آزاد ہونے کی باری آ گئی. ٹھیک ہے, یہ جدھر جاتے ہیں, جن علاقوں میں جو کہ اہل سنت پاپولیشن تھی, ان کو انہوں نے جھانسا دیا کہ ہم خلافت جو ہے وہ کریں گے اور تمہاری جان شیعوں سے چھڑا دیں گے. ان کو انہوں نے جو ہے وہ کچھ اور دکھایا. انہوں نے ان کو بلا لیا. جب یہ وہاں آئے تو انہوں نے جتنی پاپولیشن تھی ان کی لسٹیں چیک کی, جتنی اس میں خواتین تھی سب کو بلا لیا, سب کو جو ہے وہ جہاد النکاح کے لیے لائن میں لگایا. تمام مرد و زن کو جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ لوٹ لیا, ان کا سب مال و اسباب لوٹ لیا. ایک وحشت بربریت انہوں نے کی. اب ان کی سمجھ میں آیا کہ نہیں بھائی, یہ ہم جس خلافت کو سمجھ کے ان کو بلایا تھا یہ تو دہشت گرد, ان کا اسلام سے تعلق نہیں ہے. اس کے اندر پوری دنیا کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے لوگ جو ہے وہ داڑیاں بڑھا کے اور عربی وربی سیکھ کے, یا جو عرب تھے دوسرے اہل کتاب جو اس کے اشرار تھے وہ جمع ہوئے ہیں. اس میں مسلمان تو ہیں, بہرحال خوارج ہیں, اور یہ جو کفار مکہ کی اولادیں جو کہ ظاہری طور پہ کلمہ پڑھ کے مسلمانوں کو دی وہ ہیں, ان سے اسلامی اور مسلمانوں کو تعلق نہیں ہے. اب انہوں نے حشد شعبی سے ہاتھ جوڑ کے التماس کی سید سیستانی سے کہ اس گروہ کو آپ بھیجیں تاکہ وہ ہماری نجات کا ضامن بن سکے. حالانکہ یہ تو اہل سنت برادر تھے جو کہ نان مسلمز تھے, ازدی قبیلہ تھا, اس کے کتنے ہزاروں افراد ہجرت کر کے نجف آئے. جب نجف اشرف آئے ہیں تو وہاں ان کے لیے کیمپ لگائے گئے, ان کو کھانا وغیرہ دیا گیا, ان کی باقاعدہ ان کو ادویات دی گئی, ان کو پورا. تو وہ حونق تھے, مطلب ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ مطلب ایک کو اللہ اکبر کہہ کے ایک ذبح کرے ڈال رہا ہے, یہ بھی مسلمان ہیں, یہاں ہماری خاطر مدارت کی. اسلام کا ایک بہتر شکل ان کو دیکھنے کو ملی اور وہ وہاں پر ان کو سیٹل کیا گیا کہ آپ خوف زدہ نہ ہوں, اسلام امن کا مذہب ہے. آپ مولا علی کے روضے پر آئیں, آپ مولا علی کے دربار پر آئیں, ان کے در پر آئیں, آپ کو یہاں سب کچھ ملے گا. یہاں ہم آپ کو نان مسلم کہہ کے ماریں گے نہیں, بلکہ ہم آپ کے زخم پہ مرہم رکھیں گے. یہ ہمارا درس ہے, یہ امام حسین السلام کا مکتب ہے, یہ مولا علی امیر المومنین السلام کا خط ہے, یہ رسول اللہ کا بتایا ہوا خط ہے جس کو لے کے امیر المومنین آگے بڑھے اور امام حسین السلام نے اس کو اور کنٹینیو کیا. اور ہمارے جو ہے وہ اس وقت 12 امام جو غیبت میں ہیں وہاں تک ہمارا جو سلسلہ ہے وہ سارے ائمہ نے اسی خط کو فالو کیا. تو یہ وہ چیزیں تھیں, یہ اس کی شکل جدید تھی جو انہوں نے کی. آپ نے سوال کیا, میں پھر اس پر واپس آتا ہوں کہ اس احتجاج سے کیا ہوگا. اس احتجاج سے بہت کچھ ہوگا. اگر بیداری کی لہر اپنے اوج کے اوپر پہنچ جاتی ہے تو خالی یہ جنت البقیع بنائیں گے نہیں, یہ تباہ ہو جائیں گے. چونکہ یہ مسلمانوں پر حاکم بن کے بیٹھے ہیں جو کہ مسلمان نہیں ہیں, خائن ہیں, خائن ہیں. اگر یہ مسلمان ہوتے تو رسول اللہ کے روضے کو چومنے دیتے. خود بھی تو چومتے ہیں نا, جو اپنا دل چاہتا ہے وہ چوم لیتے ہیں. رسول کے روضے پر جو ہے وہ بدعت ہو جائے گا. یہ ایک اور قصہ میرے ذہن میں آ رہا ہے, پتہ نہیں یہ اس آپ بتائیے گا کہ یہ جو قبریں جنت البقیع میں مسمار کی گئیں, یہ کیا اس میں جتنی بھی جنت البقیع کے جو رسول پاک سے جن کا بھی رشتہ تھا ان کی قبریں تھیں یا کچھ لوگ چھوڑ بھی دیے انہوں نے؟ اس میں صدر اسلام تک کی قبریں تھیں شروع سے, جنہوں نے بہت بڑی بڑی قربانیاں دیں, بڑے بڑے نام ہیں اس کے اندر. وہ لوگ جو نثاران پیغمبر تھے, جی خاندان تو رسول اللہ کا ہے ہی ہے. کیا ایسا ہے کہ جنت البقیع پورا مسمار کر دیا گیا؟ جتنے قبے تھے وہ گرا دیے, کیونکہ کہتے ہیں قبر کا نشان نہیں ہونا چاہیے صرف ایک. تو وہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ وہ معلوم تھا نا, جب قبریں مسمار ہوئی ہیں تو اس پر نشان لگا دی گئے کہ یہ
جناب زہرا سلام اللہ کی قبر ہے، یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی قبر ہے، یہ امام محمد باقر علیہ السلام کی قبر ہے. تو زیارت کر پاتے ہیں لوگ؟ ہاں، دور سے کھڑے ہو کے جو لوگ جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو اور بہتر بتا پائیں گے کہ وہ ایک حدود معین ہے، اس کے باہر سے وہ دیکھتے ہیں، وہاں سے کھڑے ہو کر وہ جو وہاں پر بھی ستانے کے لیے شرطیں موجود ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہاتھ اٹھا کے دعا نہ پڑھو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو. مگر اب ظاہری بات خدا کا بھی تو وعدہ ہے نا، خدا کوئی ان کے آثار کو محو تھوڑی ہونے دے گا. جہاں تک انہوں نے ظلم کیا خدا نے ان کو ڈھیل دی کہ تم ظلم کرو، کیوں جناب زینب سلام اللہ کے خطبے میں آپ کو نہیں ملتا جب یزید نے ظلم کیا تو وہ سمجھا کہ میں با اختیار ہو گیا ہوں، یہ مطلب میں جو چاہوں گا کروں گا. تو اس پر شہزادی نے فرمایا کہ تجھے خدا نے مہلت دی ہے کہ تو اور آگ بھر لے، تو اور آگ بھر، تجھے خدا اور مہلت دے رہا ہے، تو اور آگ بھر تاکہ تجھ پر عذاب شدید نازل ہو. تو ان کو مہلت دی. یہ آئے ایک کے بعد ایک بادشاہ آتا گیا، خدا مہلت دیتا گیا. خدا کی بادشاہت جو ہے وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گی. خدا کو کیا جلدی ہے، یہ کہاں جاتے ہیں. اور جب تک خدا کی خدائی ہے، جب تک خدا کی خدائی ہے، ان 14 ہستیوں کی بادشاہت ہے. جب تک جو ہے وہ رسول اللہ کی بادشاہت ہے، جب تک ان کی آل کی بادشاہت ہے، دشمن کہاں جاتے ہیں. ان کی محدود زندگی خدا مہلت دیتا ہے. بیمار ہے تو اس کو تھوڑا ٹھیک کر دیتا ہے کہ اور آگ بھر لے، اس کے بعد دنیا سے چلے جاتے ہیں اپنے اعمال لے کے. یہ سارا معاملہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اب ان کے سقوط کا ٹائم آ رہا ہے. کالر کو شامل کریں گے. ہیلو السلام علیکم. جی ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام میری بہن یا علی مدد. جناب اشتیاق بٹ صاحب خوش آمدید. جی موسی بھائی آپ کو بھی میرا بہت بہت سلام اور یا علی مدد ہو. پاک پروردگار آپ کے علم میں اور اضافہ فرمائے اور ہدایت ٹی وی کے مشکور ہیں. اللہ پاک ہدایت ٹی وی کو ترقی عطا فرمائے. ماشاءاللہ غم کے دن ہماری قوم کے اوپر آگے ہیں. اللہ پاک ہمیں ان کو اچھی طرح منانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے. ایک بات امت مسلمہ کے ان جاہل مولویوں سے ہے میری جو آج برطانیہ جو کہ یورپ میں بیٹھے ہوئے مسجدوں میں لوگوں کو نمازیں سکھا رہے ہیں. لوگوں کو پتہ نہیں کیا سکھا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ ہم نے یہ مسلمان کر دیا، وہ مسلمان کر دیا، اس کو کلمہ پڑھا دیا. اور یہ سب کے سب پیسوں کے چکروں میں پڑے ہیں. کچھ لوگوں کو تو ہم ذاتی طور پہ موسی بھائی ہم جانتے ہیں جو یہاں اپنے بستروں میں بھی پیسے ڈال کے سوتے ہیں اور وہاں ان کے علاقے میں لوگ 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں. کہاں کی انسانیت ہے، کہاں کے مسلمان ہیں یہ لوگ، اور کہاں کے یہ پیر بنے بیٹھے ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم پیر ہیں جی، ہمارے اتنے مریدین ہیں جی. وہ مریدین بھی خدا ان کو ہدایت دے، کیونکہ جہالت کے اندھیروں میں ہماری قوم کو دھکیلا جا رہا ہے. آج کا دن جو اتنا عظیم دن، یہاں سے ہمارے غم کے دن شروع ہوتے ہیں. جنت البقیع کو مسمار کیا گیا. آج یہ لوگ پتہ نہیں کس عرب کے ان دہشت گردوں کو دیکھ رہے ہیں جو مکہ اور مدینہ میں بیٹھے دہشت گردی پھیلا رہے ہیں. ہمارے رسالت مآب کے روزے کی آڑ میں اور خانہ کعبہ کی آڑ میں یہ لوگ دہشت گرد بیٹھے ہیں اور دہشت گردی پھیلا رہے ہیں. پوری دنیا چاہیے کہ اس کے پیچھے جس مرضی کا ہاتھ ہو، ہم کسی کا نام نہیں لینا چاہتے، لیکن ساری دنیا کو پتا ہے کہ یہ سامنے آ کے ان کی نمازیں، ان کے روزے، ان کے جتنے بھی کام ہیں یہ سب کے سب اسلام کے منافی ہیں، اسلام کے خلاف جا رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو سعودی عرب کا جو شہنشاہ مرا ہے اس کی قبر کو کیوں نہیں مسمار کرتے؟ اس کی قبر کے اوپر یہ خود جاتے ہیں، فاتحہ کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں اس کی قبر کے اوپر. کیا ہے وہ؟ دنیا کے گناہگار بندہ ہے. تو بی بی پاک کے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، جس میں سرکار کی حدیث ہے، وہ شیعہ کی کتب میں نہیں ہے، اہل سنت کی کتب ہے. تو جو لوگ اہل سنت برادران ہمارے بھائی ہیں، کیا وہ اپنے علماء کرام سے یہ پوچھنے کا حق نہیں رکھتے کہ جس نے بھی جناب زہرا سلام اللہ کو ستایا ہے، جس نے بھی تنگ کیا، جو بھی ہے، کیا وہ اس کا راستہ نہیں چھوڑ سکتے؟ کیا وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کل پیش نہیں ہوں گے؟ کیا یہ لوگ کل روز محشر جب یہ اعلان کیا جائے گا کہ ہماری سواری آ رہی ہے جناب زہرا سلام اللہ کی، تو وہاں انبیاء کی نظریں بھی جھک جائیں گی. تو آج کا انسان جو گناہ گار انسان ہے، جو دنیا کے چکروں میں پڑا ہے، وہ کہاں ہوگا جہاں نبی، انبیاء، معصوم کی نظریں جھک جائیں گی؟ تو جناب زہرا سلام اللہ کی سواری گزرے گی تو وہ اللہ کی ندا آئے گی، حکم آئے گا تو وہ نبی جھکا لیں گے سر. تو آج کا مولوی، آج کا یہ ملا، آج کا یہ مسجدوں میں بیٹھا ہوا فساد پھیلانے والے اور پیسے اکٹھے کرنے والے یہ کہاں ہوں گے؟ کل کا دن جو ہے نا، یہ موسی بھائی ہماری قوم کے اوپر
کہ آپ پوری امت مسلمان جو یہ سمجھتے ہیں کہ محمد اور آل محمد سے پیار ہمارا ایمان ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، تو وہ لندن میں کل سعودی ان آل سعود، آل یہود اور یزیدی قصر یزید کے سامنے مظاہرہ کریں گے، احتجاج کریں گے. جس کو بھی ہمت ہے، جتنی وہ اپنی طاقت استعمال کرتا ہے وہ اس کے خلاف آواز بلند کرے. لیکن ایک بات یہ مسلمان سوچ لیں، یہ مت سوچے کہ وہاں سرکار کا روزہ ہے، خانہ کعبہ ہے، مقدس جگہ ہیں، ہم اس کے خلاف آواز نہیں بلند کریں گے. لیکن یہ شعور یہ بیدار ہو چکا ہے، چاہے تھوڑا ہے لیکن ہوگا انشاءاللہ. تو وہ لوگ یہاں پہنچیں گے کہ یہاں جب یہ دیکھیں گے کہ مدینہ اور مکہ آزاد ہوگا ان یزیدیوں سے. ہماری دعا ہے کہ امام زمان کا ظہور ہو اور وہ اپنی دادی کا بدلہ لیں. ہم لوگ صرف دعائیں کر سکتے ہیں، ولایت علی کا اقرار ڈنکے کی چوٹ پہ کریں گے تب اب ہم ان کے سامنے کھڑے ہوں گے. ہمیں کسی سے کوئی عداوت نہیں ہے، ہمیں عداوت ہے تو محمد اور آل محمد کے دشمنوں سے ہے. جو بھی ان کا دشمن ہے ہم اس کے دشمن ہیں، جو بھی ان کا دوست ہے ہم اس کے دوست ہیں. یہ محمد اور آل محمد کا حکم ہے. یہی نمازیں، یہی عبادتیں، یہی زکاتیں، یہی خم، سب کچھ یہاں ہے. جب تک آپ جناب زہرا سلام اللہ کو راضی نہیں کریں گے تب تک آپ اس دنیا میں ناکام ہیں. اور جو بھی راضی کرتا ہے، اگر وہ ہندو ہے تو راضی کرتا ہے تو یقین مانے کہ رب اس سے راضی ہوتا ہے. یہ ہم نے دیکھے ہیں حالات، جو بھی مانگے رب اس کو دیتا ہے. ہم نے دیکھا ہے یہی ہستیاں ہیں، یہی معصوم ہیں، یہی لوگ. ہمارا امتحان اللہ پاک ہم سے دنیا میں لے گا اور کل روز محشر ہمیں ہماری گردنیں جھکی ہوں گی ان ہستیوں کے سامنے، اور ہمیں اللہ پاک اس شرمندگی سے بچائے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ. ان پیروں، ان مولویوں کو جو مسجدوں میں بیٹھے ہوئے، خدارا یہ مزدور لوگ اس ملک میں پہچانے ان لوگوں کو جو دہشت گردی پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ. یا علی مدد. جی بہت شکریہ. بات ساری یہی ہے کہ اصل میں جو ہم کہہ رہے تھے کہ ہر اس شخص کی مسئولیت بنتی ہے، ہر وہ شخص جواب دہ ہے جو اپنے کو کلمہ گو گردانتا ہے اور اپنے کو امتی کہتا ہے. مگر بات وہی ہے کہ بعض لوگ ظاہری بات ہے دکاندار ہیں، جو فراڈ ہے، جو دکاندار ہیں. بعض دہشت گرد بن کے سامنے آ گئے، بعض دہشت گرد بناتے ہیں، خود نہیں جاتے، بناتے ہیں. جو پہلے برین واش کرنے والے ہوتے ہیں وہ خود کبھی نہیں جاتے ہیں، وہ ان کا ساتھ کرتے ہیں، وہ فیکٹری انہوں نے فیکٹری لگائی ہوتی ہے. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب رضا صاحب مینچسٹر سے خوش آمدید. جناب ٹھیک ہیں آپ لوگ؟ ماشاءاللہ بہت ہی ہمیشہ کی طرح شاندار پروگرام ہے آپ کا. اور یہ جو آپ تعزیت پیش کر رہے ہیں اور یہ جو اس وقت احتجاج، سزائے احتجاج بلند ہو رہی ہے انعام جنت البقیع کے حوالے سے، اور یہ ہر سال بلکہ ہم تو خیر ہمیشہ سے ہی اس بات کے اوپر سزائے احتجاج بلند کرتے رہے کہ یہ اشقیاء نے جو کچھ بھی کیا اور نہ ہی اس کو انہوں نے کبھی اس بات کو تسلیم کیا کہ یا پھر کچھ ایسا اظہار کیا کہ ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہو یا ان سے کوئی ایسا قدم اٹھ گیا ہو جس کی وجہ سے امت مسلمہ کو نقصان پہنچا، بلکہ انہوں نے تو اپنے ان ناپاک عزائم کو اس قدر بڑھاتے چلے گئے کہ اب ہم یہ 1926 کی بات ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 8 شوال کو ان اشقیاء نے اپنے آباء و اجداد کا بدلہ لینے کے لیے اور یہود اور ہنود کی سازشوں کا ذریعہ بن کر جب ان کو سلطنت عثمانیہ کے خلاف غداری کرنے کے صلے میں اس آل سعود کو حجاز مقدس کی سرزمین کو سونپ دیا گیا، اور انہوں نے آ کے یہاں پر ایک تو نہ صرف اس کا نام بدلا بلکہ ٹھیک 1 سال کے بعد 1926 میں انہوں نے اس سیاہ ترین دن وہ کام کر دیا جس پہ جو ہے مجھے یقین ہے کہ اس دن بھی زمین سرخ ضرور ہوئی ہوگی، جب تمام کے تمام جو قبور تھے اہل بیت کے، اصحاب اکرام کے، اور نہ صرف اصحاب اکرام کی قبور تھی، یہاں پہ 9 ازواج مطہرات کی بھی قبور یہاں موجود تھی.
جن کو انہوں نے بلڈوز کیا، مسمار کیا اور اس کی بے حرمتی کی حد کر دی کہ نشان تک نہیں چھوڑے ان لوگوں نے. انہوں نے کہا کہ نہیں، کیونکہ ان کو جس کا براٹ اپ ہیں یہ لوگ، جس کو یہ فالو کرتے ہیں، ابن تیمیہ، جس کی اپنی زندگی پوری نجاستوں میں گزری، اس نے جو ان کو سوچ دی، جو اس نے ان کو گمراہ کیا، اس گمراہی کی سزا تو اس کو دنیا میں بے انتہا ملی کہ وہ اس کی ہلاکت بھی جو ہے وہ جیل میں ہوئی. اس کو بند کر دیا گیا تھا کہ یہ شخص فتنہ اور فساد پھیلاتا ہے، اور جب اس کو جیل میں ہی وہ ہلاک ہو گیا، قید خانے میں ہی ہلاک ہوا، تو پھر اس کا ایک بدترین شاگرد جس نے دنیا کو بانٹ دیا کئی حصوں میں، عبد الوہاب، اور اس نے پھر اس کی پبلیکیشن شروع کی اور اس کے تمام لوگوں کے ساتھ آگے پیچھے ہی چلتے رہے. اور پھر اس نے اس کو اس آل سعود کا جو سربراہ تھا، اس نے جب اپنی بیٹی اس کو دی، اور پھر یہ جو ہے یہ ساہوکار اور عبد الوہاب جس نے اپنی بنیادیں جو ہیں وہ رکھی تھیں ابن تیمیہ کے حوالے سے، اور پھر انہوں نے مل کر جو ہے یہ سعودی عرب کو ڈیولپ کیا، اور پھر وہاں پہ جو کچھ ظلم یہ اہل بیت کے ماننے والوں کے ساتھ کرتے چلے گئے، یہ تو زندہ دیواروں میں چنوا دیا انہوں نے زندہ دفن کر دیا. یہی تو وہ لوگ ہیں جن کے لیے اتنے انبیاء اکرام آئے، انہیں اللہ تعالیٰ رب العالمین کا پیغام پہنچانے کے لیے وہ آئے، مگر پھر بھی یہ نہیں سدھرے، اور اب بھی یہ اس بات کی اپنی صفاکی اور اپنی بے دردی کا جو بڑے فخر سے اعلان کرتے ہیں. اور اگر ہم ذرا سا پیچھے جاتے ہیں، چند مہینوں کی بات کرتے ہیں، تو ایک رپورٹ جو ہے وہ لیک ہوئی تھی جس میں ان کا تھا کہ روضہ رسول میرے منہ میں خاک، کہ روضہ رسول کے لیے بھی ان کو جو ہے اب تکلیف اٹھنا شروع ہو گئی. وہ کلپ ہے میرے پاس جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو ہے وہ بہت جلد گنبد خضرا کو جو ہے وہ توڑ دیا جائے گا. یہ کلپ ہے، نعوذ باللہ، پورا انہوں نے خود کہا ہوا ہے. جی، یہ استعماری طاقتیں جو کہ برباد کرنا چاہتی ہیں عالم اسلام کو، اور اس قسم کے لوگوں کو استعمال کر کے یہ شقی اور یہ اس قسم کے لوگ جو ہمیشہ سے اسلام کے لیے ایک المیہ بنے ہوئے ہیں، بلکہ انسانیت کے دشمن، انسانیت کے لیے ننگوار. بالکل صحیح، بالکل بالکل. تو ان کے لیے اگر صدائے احتجاج، میں سمجھتا ہوں وہ کوئی بھی وہ شخص جو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ کیوں گھر میں بیٹھے گا؟ وہ کیوں نہیں 8 سوال کو نکلے گا؟ کہ جب جو ہے وہ آپ کے رسول کی اطاعت اور آپ جن کے نام کی وجہ سے آپ کلمہ پڑھتے ہیں، جس نے خدا کا پیغام آپ تک پہنچایا، جب ان کی نشانیاں جو ہے وہ تباہ و برباد کر دی گئیں اور اس آل سعود کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا، تو اس کا احتجاج ہر مسلمان پہ فرض ہے، ہر اس پر فرض ہے جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور پھر محمد رسول اللہ کی رسالت کا اعلان کرتا ہے. بالکل ایسی ہے، ہر اس پہ فرض ہے یہ کہ 8 شوال کو وہ اپنے گھر سے ضرور نکلے اور احتجاج میں شامل ہو، صدائے احتجاج بلند کرے، اور بالکل جانا چاہیے ان کو، اور ان کے اوپر اپنا رجسٹر ضرور کروائے، اپنی آواز جا کے بالکل جانا چاہیے. اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ہدایت ٹی وی کو کہ اس نے ہمیشہ صدائے احتجاج بلند کی ہے. تشیع کے خلاف تو ظلم ازل سے ہوتا ہی چلا آ رہا ہے، لیکن ہدایت ٹی وی وہ واحد ذریعہ ہے جو دنیا میں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہوتا ہے، کسی بھی مظلوم کی حسینیت مظلومیت کا نام ہے، کسی بھی مظلوم کے ساتھ ظلم ہو رہا ہوتا ہے تو ہمیشہ ہدایت ٹی وی نے سب سے پہلے آواز بلند کی ہے. اور جس وجہ سے اس کو اتنا چاہا جاتا ہے، اس کے اتنے کروڑوں دیکھنے والے ہیں، اس کے چاہنے والے ہیں، اس کے سپورٹ کرنے والے ہیں، اور یقینی طور پہ ہدایت کی انتظامیہ جو ہے وہ اپنا پورا جو ہے فرض ہمیشہ ادا کرتی ہے. خدا آپ لوگوں کو سلامت رکھے اور آپ کی آواز سن کے ہم جیسوں کو بھی جوش آتا رہے، اور جو گھروں میں بیٹھے ہوئے وہ بھی باہر نکلے اور جا کے صدائے احتجاج بلند کریں اپنی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ، بہت شکریہ. ایک اور کال لے
हेलो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम जाली मदद. जी बेटा. आंटी हम कसीदा सुनाना चाहते हैं. जी बेटा बिस्मिल्लाह कीजिए. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद. आंटी हम नवा सुनाना चाहते हैं. जी बेटा प्लीज नोहा सुनाइए आज आप. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला सजाद मुहारी को इना शाम दे लगाने बाजार दिखाए सजाद मुहारी को इना शाम दे लगाने बाजार दिखाए बीमारे दिया किया दुखिया को बजाने बौली रवाए सजाद मुहारी को बिना शाम दे लगाने बाजार दिखाए बहुत साबे गुजरे दुनिया में जादला सबार कमाले जय हाशमी होके है वो शाम तनी वो सीता सफारी चिमरे नाले मोरी माटुर दी बाहर तमिज गोरी थे फैन से खुले रोए वाले तक जिगर गया जदा उजड़ी माने पिता चादर कान सवाले हरियोर मुहारी दी दिल होने पैरां दी इन सामने कुपियां दी सादीम पैरां दी हरियोर मुहारी दी दिल होने पैरां दी इन सामने कुपियां दी ताजीम पई होंदी इन्ना शाम दिया मैया जोड़ी थी पत्थर पाके सैनी से बताए सजाद मुहारी को इन्ना शाम दे लगाने बाजार दिखाए कातिल अली अकबर दे जोगिर जो नजरियानन बीमार दिया किया हर कौन प्यारावन कातिल अली अकबर दे जोगिर जो नजरियानन बीमार दिया किया प्यारावन ओ बिनाल खड़े हैं हाथी दिया सनी दे जिन्ना भर के लाए सजाद मुहारी को इना शाम लगाने बाजारे दिखाए आया फिर के भी बदारी विच शादी पर दादारे बयूर जहा तमुरे वस ठीक है रुना रख दे नीर बीमारे मोहर कदम से सैयद
میرے نال ہے غیرت پنج کن دیو اب فاتق دا دربار بازار سود گئی ہے دالے پانی تیرج پیچی بیمار بہاری دی مت مرد گئی ہوتی بازار سود گئی ہے دالے پانی تیرج پیچی بیمار بہاری دی مت مرد گئی ہوتی میرے ویلے کچاری وچ اکبر دیا ماما دے ناچ میں جائے سجاد مہاری کو انا شام سے لوگانے بازار دکھائے ماشاءاللہ سجاد مہاری کو انا شام سے لوگانے بازار دکھائے اللہم صلی اللہ محمد. خدا حافظ بیٹا. بہت شکریہ. جزاک اللہ. چلیں گے ہم ایک بریک کی طرف. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے اور آپ سے بات چیت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھیں گے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک.